ہمارے تو مجھے انصاف چاہیے بس. بس آپ حوصلہ کریں، میں دیکھتا ہوں 2 منٹ. جی حضور، کیا اس پہ گرامی ہے سر؟ میرا نام اکبر ہے. اکبر صاحب، ماشاءاللہ. جج صاحب، میں 30 سال زندگی کے باہر رہا، بچوں کے لیے محنت مشقت کی. بالکل مزہ یہ کہ جیسا میری بیوی نے بیان کیا کہ واقعی زیور بیچ کے میں ان کے باہر گیا. بہرحال میں نے اپنے آپ کو ثابت کیا. ایک لمبا عرصہ تنہائی میں گزارا. بچوں کی ذمہ داری تربیت کی بیوی پہ آ گئی کیونکہ باپ موجود نہیں تھا. ظاہر ہے. بہرحال واقف مقدار میں انہیں پیسہ بیچتا رہا. ان کی رہائش بھی چینج کی، اچھی لوکیلٹی میں لایا انہیں، نارتھ احمد آباد میں. میں 30 سال بعد جب مجھے نمتی میری ختم ہوتی ہے، میں واپس آتا ہوں تو 1 مہینے میں جو میں بچوں کا حال دیکھتا ہوں، تمام جائیدادوں سے کرایہ یہ لوگ وصولتے تھے، ہر چیز یہ کرتے تھے. واقف پیسے کا پانی کی طرح ضیاع. میں نے 15-20 دن 25 دن تو آرام سے دیکھا کیا کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد میں نے آہستہ آہستہ کرایہ داروں سے خود کرایہ وصول کرنا شروع کر دیا اور ایک معقول اخراجات گھر پہ جو ان کے جائز اخراجات ہیں وہ ادا کر دینے. 15 دن تک تو میری آؤ بھگت ہوئی، خوشیاں منائی گئیں جیسا یہ بیان کر رہے ہیں. آپ یقین کیجئے 15-20 دن بعد کوئی ناشتے کو نہیں پوچھتا تھا. مجھے بڑی تنہائی محسوس ہوئی. بچے تو ان کو پیسے چاہیے ہوتے تھے تو باپ کے پاس آ کے بیٹھ جاتے تھے، اس کے علاوہ نہیں. بڑے بیٹے نے خواہش ظاہر کی کہ مجھے کاروبار کرنا ہے، کرائے پہ دکان تھی خالی کرا کے دے دی، بوتیک کھول دیا، پیسہ دے دیا. بہرحال میں عدم توجہ کا باعث بنا. گھر پہ میں باہر کونے پہ جا کے صبح 6 بجے اٹھنے کی عادت ہے کیونکہ نوکری کرتا ظاہر ہے، نوکری میں صبح اٹھنا پڑتا ہے. 6 بجے ان کی رات شروع ہوتی. اچھا. 3 بجے 4 بجے سے پہلے کوئی اولاد نہیں اٹھتی دوپہر کو. بہرحال یہ گھر کا حال میں دیکھ رہا ہوں اپنی ہوتے آنکھوں سے. صبح 6 بجے ہیں. جن کے لیے میں نے ساری زندگی محنت کی، ان کا حال اور ان کی تربیت میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. پہلے تو میں سال میں 1 دفعہ آتا تھا، کوئی پیسہ جوڑا ہوا ہوتا تھا، جائیداد خرید لیتا تھا، کوئی قانونی اس کی کارروائیاں ہوتی تھی، اس میں لگا رہتا تھا. تھوڑا بچوں کو ٹائم دیا، چھٹی ختم ہوئی، مہینہ اور چلا جاتا. بہرحال یہاں پہنچنے کے بعد میں نے اپنی اولاد کا حال دیکھا، ان کی تربیت دیکھی. سوائے ان کو پیسے سے، ان کو باپ کی ضرورت نہیں تھی، ان کو صرف پیسوں کی ضرورت تھی. بہرحال جب خرچہ تنگ ہوا تو یہ چیخنے لگ گئے، بلبلانے لگ گئے. اضافی اخراجات ختم ہو گئے نا، جو اضافی اخراجات تھے وہ ختم ہو گئے. آپ نے کرٹیل کر دیے. بالکل. جو ان کے جائز اخراجات تھے وہ ابھی فیل ہو کے بیٹھا ہے. چھوٹا والا میرا ابھی فیل ہو کے بیٹھا ہے. بہرحال میں ناشتہ کرنے لگا کارنر کے ایک ہوٹل پہ. حسب معمول یہ خاتون مجھے وہاں میرے پڑوس میں ہی رہتی تھی، آتے جاتے دکھتی تھی. بہرحال مرد ہوں، نظر تو پڑتی ہے. بہرحال ایک دن اسٹرائک تھی کراچی میں، یہ پریشان تھی آفس جانے کے لیے. میں نے ہمدردی کے طور پہ ان سے پوچھا، نیت میں کوئی فطور نہیں تھا اس وقت. ہمدردی سے پوچھا، یہ راضی ہو گئی انہیں چھوڑنے؟ میں چلا گیا. اس طرح ان سے تعلقات استوار ہوئے. انہوں نے راستہ 1 گھنٹہ 20 منٹ کا تھا، کئی کنٹینر لگے ہوئے تھے، کئی راستے بند تھے، گھومتے گھماتے پہنچے. بہرحال انہوں اس سفر میں یہ ہے کہ فون نمبر کا بھی تبادلہ ہو گیا. ماشاءاللہ. بات ہوتی رہی، کچھ یہ بیان کرتی رہی، کچھ میں بھی بالکل تنہا محسوس کر رہا تھا. اپنے حالات کے باعث میں نے شادی کر دی. بیوی سے اجازت لینے کی پوری کوشش کی، ماں بیوی نے ایک ادھم مچا دیا، بچوں نے ایک ادھم مچا دیا. بہرحال میں نے شادی کر دی. آج ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارا 6 مہینے کا بچہ ہے اور یہ اس فیملی کا حصہ ہے جس کو بچے قبول کرنے کو تیار ہی نہیں. بچوں کو فکر صرف یہ ہے کہ ہماری جائیداد بڑھ جائے گی. یہ نہیں سوچتے کہ یہ بھی میری اولاد ہے. یہ ہماری فیملی کا حصہ نہیں ہے، یہ آپ کی فیملی کا حصہ ہے. پراپرٹی نہیں ہے بیٹا، یہ تمہاری کمائی ہوئی پراپرٹی نہیں ہے. جو تمہیں دیا ہے اس سے خواجہ صاحب ہماری بھی تھوڑی سنیے گا. میں سنتا ہوں بیٹا، ابھی سنتا ہوں. اچھا سمجھے نا، جو انہیں دیا ہے اس سے تو کما کے دکھائیں پہلے کچھ. اب انہیں فکر لگ گئی کہ میں پراپرٹی ان کے نام کر رہا ہوں، حالانکہ ان کا اپنا ذاتی فلیٹ ہے، میں ان کے فلیٹ میں رہتا ہوں، ان کو میں نے کوئی مکان نہیں دیا.